نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ یوسف جو ہم کر رہے ہیں اس کی کافی آیات ہماری ہم مکمل ہو چکی ہیں اور بس اب چند آیات ہی رہ گئی ہیں. مجھے بتائیے اس حوالے سے کوئی سوال کو اشکال ہے؟ جی میجر صاحب کوئی سوال کوئی اشکال؟ اللہ کا شکر ہے سر. السلام علیکم. ٹھیک چل رہا ہے کام سے. اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اور قرآن جب آپ سنتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو ڈفرنس محسوس ہوتا ہے یا مجھے پرسنلی فیلنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی گرامیٹیکل اس کی جو کنڈیشنز ہیں انٹریکیسز ہیں نا اس کا اثر مفہوم پہ کیا پڑتا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ سمجھوں کہ جو مفہوم یا معنی پہ اگر فرق پڑتا ہے تو کیسے پڑتا ہے. کہ اگر ہم کہیں جملہ اسمیہ ہے تو اس کا کیا افیکٹ ہے اور اگر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کا آپ کی نظر میں اب تک کیا بنیادی ہے؟ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا آپ اب تک کیا بنیادی ڈفرنس سمجھتے ہیں؟ اچھا میں آپ کے سامنے لیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں خلق اللہ الانسان، ترجمہ کریں اس کا. میں آپ سے کہتا ہوں خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جی بولیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ خلق الانسان. پہلا والا میں آپ سے کہا اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. پہلا والا آپ سے کہا اللہ الانسان، یہ جملہ فعلیہ تھا. آپ نے اس کا ترجمہ کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پھر آپ سے کہتا ہوں اللہ خلق الانسان، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جی جی اللہ ہی نے انسان کو پیدا. تو کیا فرق محسوس ہوا؟ کیا فرق محسوس ہوا؟ یعنی اس میں وہ آ گئی شدت آ گئی ہے اس میں. اللہ کی زیادہ آ گئی، اسٹریس زیادہ آ گیا. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا جو بنیادی فرق ہے یہ تو ایک بیسک آپ کو سمجھانے کے لیے تھا نا کہ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. لیکن اصل فرق کیا ہے کہ جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. بیسکلی اسم جو ہے نا وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس کے پاورفل ہوتا ہے. فعل پرماننٹ نہیں ہوتا. فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی مضارع ہو جاتا ہے، کبھی امر ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی نفی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی جو ہے وہ جزم دے دیتا ہے. تبدیلی آتی رہتی ہے نا، پرماننٹ نہیں ہے. جب کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی تو اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں بنتی. جب کوئی چیز پرماننٹ ہوتی ہے تو اسٹرینتھ ہوتی ہے. اس سے پاورفل ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے، دیکھیں آپ کا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک چیز ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے. جتنے بھی طالب علم ہیں، میں خود سب سے بڑا طالب علم، میں دوسروں کو کیا کہتا ہوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سمجھاتا ہے. یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے اور میں اس بات پہ ہمیشہ قائم رہوں گا. قرآن مجید کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا. ہر آدمی
اپنا ایک تدبر بیان کر سکتا ہے، اپنی ایک فکر بیان کر سکتا ہے، اپنی ایک سوچ بیان کر سکتا ہے۔ اس سوچ، اس فکر، اس تدبر سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر میں کسی کی رائے پہ اختلاف کرتا ہوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اس کو کیٹیگوریکلی اس کا ڈینائل کرتا ہوں، میں اس پرٹیکولر چیز کا اختلاف کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی چیز کی رائے کے اندر آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ درست ہیں اور میں غلط ہوں، یا میں اگر کسی جگہ پہ اختلاف رائے دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں درست ہوں آپ غلط۔ یہ رائے اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور اس کا حق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری تفاسیر میں ملے گا کہ صحابہ کرام شاید کے اوپر اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اختلاف اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو کیسے سمجھا، اور ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی کسی چیز کا کیٹیگوریکلی ڈینائل کر دیتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے ڈینائل کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس بات کو کوئی کسی طرح سے سمجھا ہی نہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا ہے۔ بنیادی کوشش ہم سب لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، عربک تو بیسکلی آپ کو کیا کرتی ہے، آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ گرامر تو آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس کی ٹرانسلیشن کی، گرامر آپ کو ہیلپ کرتی ہے اس کی ٹرانسلیشن کی۔ کوشش یہ کیا کریں کہ دیکھیں جب آپ قرآن مجید جب آپ پڑھا کریں، آپ اس کو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ متن سے پڑھا کریں، ترجمے کے قرآن کو ساتھ رکھ کے نہ پڑھیں۔ کیونکہ اگر آپ ترجمے کے قرآن کو ساتھ رکھیں، کہ مجھے ایسا لگتا ہے بعض دفعہ آپ میں سے کچھ ساتھیوں کا کہ وہ جب قرآن مجید جب ہم کسی آیت کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرانسلیشن سامنے ٹرانسلیشن دیکھ کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نا غلط ہے۔ اس سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، اس میں نہ آپ گرامر سیکھیں گے، نہ اس کے اندر آپ نہ اس میں آپ گرامر سیکھ پائیں گے کبھی، اور نہ ہی اس میں کبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو ساتھ میں ڈکشنری رکھتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن نہیں رکھتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو اس کو ڈائریکٹ اس کے ایکسٹریکٹ کو لیں، اور اس میں سے جو معنی نہیں آتے، جو لفظ نہیں آتے، اس کا مفہوم اپنے طرح سے ڈال دیتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر آپ کے اندر خواہش جاگتی ہے تو آپ اس کا اس ورڈ کے معنی دیکھیں۔ یہی عمل آپ کو اب اس کے ساتھ کرنا چاہیے، یہی عمل آپ کو اس کتاب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کتاب کائنات کی کتاب ہے، یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ اس کو سکھائے گا الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں اتنی وسعت ڈال دے گا کہ وہ الفاظ آپ کے اندر اجاگر ہوں گے، اور نہ صرف اجاگر ہوں گے، اس کا بہت کچھ حاصل کریں، اس سے بہت کچھ آپ کے ذہن میں آئے گا، اور بہت کچھ آپ سیکھیں گے۔ ہماری جب کلاس شروع ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ایک دعا پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب اس کے بارے میں ایک تو کہاوت یہ چلی آئی ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ کو لعنت تھی، انہوں نے کوئلہ کھا لیا تھا، جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اس میں ہم بحث نہیں کرتے۔ لیکن نارملی آپ کو یہ دعا لوگوں کو گائیڈ کی جاتی ہے کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے یا لڑکھڑاہٹ ہے تو یہ دعا پڑھا کر اس سے زبان کو پاکا پڑے گا، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کے اندر ایک معنی ہے کہ تاکہ لوگ میری زبان کی گرا کو کھول دیں اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، حالانکہ اس کی کوئی لنک نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو زیادہ تر یہ دعا ملتی ہے جب آپ کسی دینی پروگرام میں جاتے ہیں، یا کسی جگہ پہ کوئی لیکچر ہوتا ہے دینی کے حوالے سے، باقی کسی چیز پر اس کو داخل نہیں کرتے، جبکہ یہ تو عمل آپ کا صبح شام کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے اندر اللہ سے دعا، اللہ سے مدد کرتے ہیں، کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میری زبان کو کھول دے، میری زبان کی گرا کو کھول دے، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ جب آپ یہ اللہ سے یہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جب آپ کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور کسی بھی موضوع پہ ڈسکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ڈسکشن آپ کا دینی ہو کوئی دنیاوی ہو، اس کے اندر آپ کو اپنا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا کنیکشن لیا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر غم و غصہ نہیں کرنا۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بات کو آدمی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو دو پہلو ہو جاتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا ایک اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے میں سمجھ ہی نہیں سکتا، اور وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا تو بھاگ جاتا ہے، اریٹیٹ ہوتا ہے، وہ جھگڑا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ جو سمجھانے والا ہوتا ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
جبکہ آپ نے شروع میں دعا پڑھی ہے. تو یہ دعا سب اس حد تک نہیں ہے. دعا تو یہ کہ آپ کو صبر پہ اور آپ کو اس کے اوپر بھی قائم رکھیں, کیونکہ آپ نے اللہ کو اپنا وہ کیا ہے, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زبان پہ, تو آپ اسی زبان کے اوپر اپنے آپ کو لے کے. تو قرآن کے جو ایک ایک الفاظ ہیں بڑے قیمتی ہیں, اس کا ایک ایک کلمہ جو ہے بڑا عظیم کلمہ ہے. کیوں نہ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام, اس کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کے متن کو آپ پڑھیں, اس کے متن سے کریں. جو آپ کا ٹرانسلیشن اس کو بند کر دیں. کبھی آپ کو ضرورت پڑے, کبھی آپ کو کنفیوژن ہو جائے, آپ کہیں کہ یار میں نے اس کا طرح میں ترجمہ کیا ہے, میں اس کو اس طرح سمجھا, کیونکہ آپ جب تک اس چیز میں کودیں گے نہیں آپ کو وہ آئے گا نہیں. تو یہ میری آپ لوگوں سے ایک آخری ایک درخواست. چلے جی آج کی ہم کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پڑھیے, کون پڑھے گا؟ جی جناب. جی سر. عائشہ جی, طلعت جی, ارم جی. جی سر میں کر لیتی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی نئی مستانی کیسی ہے؟ ہاں جی آپ کی نئی مستانی کیسی ہے؟ بہت سر اچھی ہیں. کل اچھا ایکسپیرینس رہا. بہت زیادہ اصل میں وہ ہماری استانی نہیں ہے, بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں میوچولی نا, اپنا دیکھتے ہیں کون سی چیز کہاں ہے, پھر آپ کی کسی کو یاد کرتے ہیں. میں نے تو ان سے بہت عرصے پہلے کہا, جب انہوں نے شروع میں جب کلاس شروع کی تھی, تو یہ ہے ڈاکٹر فرا ہے, ایک آدھ اور لوگ ہیں اس گروپ کے تھے. میں نے لوگوں سے بہت دفعہ پہلے کہا کہ آپ لوگوں میں پوٹینشیل ہے, اور آپ لوگوں کو یہی سوچ کے پڑھنا ہے, آپ لوگوں کو یہی سوچ کے پڑھنا ہے کہ آپ نے پڑھانا ہے آگے. کیونکہ جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ آپ نے آگے پڑھنا ہے نا, تو آپ کا پڑھنے کا انداز ہی ڈفرنٹ ہے. پھر آپ جو باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں نا, صرف اس کو آپ دیکھیں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ پروفیشنلز لوگ ہیں. آپ دیکھیں پروفیشنل فیلڈ کے اندر ہوتا کیا ہے, اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے بڑی غلطیاں کی تھی, یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے سلی مسٹیکس کون سی. ہمارے یہاں تو بہت سارے ٹیچرز بھی ہیں. طاہرہ جی خود بتاتے خود ایک ٹیچر, اور میرے خیال میں طلعت جی آپ کا بھی تقریباً اسی قسم کا کام رہا تھا, ایڈمنسٹریٹو ٹائپ. نہیں سر میرا ایڈمنسٹریشن تھا. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سامنے والے نے کون سی بیسک ایرر کی, بس بلنڈرز کو تو دیکھتا ہی نہیں آدمی. بس آپ اس چیز کو, آپ چھوٹی چھوٹی جو آپ لوگ کی جو وہ کہتے ہیں نا نو پلک کو سنوارنا ہے, وہ سنوارنی ہے آپ کو. انٹری کیسز زیادہ ہیں اس میں نا, چھوٹے چھوٹے لوگ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اصل میں نا سر ہم اتنے, میں اپنے لیے کہتی ہوں میں اتنی باریک بین نہیں ہوں. کل مجھے احساس ہوا جتنی ڈاکٹر عائشہ ہیں یا باقی لوگ ہیں, میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے. وہ اچھا ٹھیک ہے نا, وہ میری باریکیاں مجھے نظر نہیں آنے دیتی. یہ کل مجھے احساس ہوا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے دوست, ایک ہوتا ہے دشمن. دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمیوں کو, آپ کی کوتاہیوں کو بہت اچھے انداز میں آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کرے. ٹھیک ہے, یہ اس کا آبجیکٹو ہونا چاہیے. میں اگر دیکھوں کہ اگر کوئی شخص آگ میں گر رہا ہے, تو میرا کام کیا بنتا ہے کہ میں اس کو آگ سے بچاؤں, نہ کہ میں دور کھڑے بولوں اس کو بولوں ہٹ جا ہٹ جا. میں کوشش کروں اس کو پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش. ایک اس سے جیسا آئے گا کہ میں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے آؤں. یہ میرے اس کے ساتھ ریلیشن. ہم سب لوگوں کے جو تعلق ہے وہ کس بیس پہ, ہم سب کا تعلق صرف اور صرف جو ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے. اور جس شخص کا اس کتاب کی وجہ سے اگر تعلق بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں مسکر کرتا ہے. ہمارا اور کسی کے ساتھ کوئی اور تعلق نہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ہم سب کا تعلق, میرا آج تک جتنے لوگوں سے تعلق رہتا ہے, اور اسی لیے وہ تعلقات میرے ہمیشہ بہت اچھے تک چلتے ہیں اور آگے تک. ہم سب کا تعلق صرف اور صرف کہتے ہیں نا کہ آپ کی محبت, آپ کی دوستی اور آپ کی دشمنی جو ہے اس کا بیس لائن اللہ کے ساتھ. ہم سب اس کتاب سے جڑے ہیں, اس کتاب سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں دنیا میں بھی کبھی ہمیں کسی کی ضرورت پڑ جائے, کوئی کام پڑ جائے, ہم وہ بھی دوسرے کے ساتھ کریں گے, لیکن ہمارے اصل بنیاد کی کتاب کا. چلیں بسم اللہ کریں, شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا تثریب علیکم اليوم,
यगफिरुल्लाह लकुम। हाँ जी, अच्छा पूरी आयत ना पढ़ूं? सर काला है फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, काला हो गया आपका फेल माजी वाहिद। हाँ जी, इसका आगे मकूला चाहिए। बिल्कुल, तर्जुमा के साथ साथ कोशिश किया करें। उसने कहा, अब मकूला चाहिए, देखिए इसका मकूला क्या है जी सर। अब इसका सर ये जो ला है, ला लाए नफी जिन्स। ठीक है, कैसे पता चला आपको लाइन? सर इसलिए कि इससे आगे जो ये इस्म है ये नसब में है, तनवीन भी नहीं है, राब हल्का है। चार चीजें होनी चाहिए, चार चीजें याद करें। चार चीजें कौन कौन सी हैं? नकरा है, नकरा, नसब, नकरा है, वाहिद है और ये नसब में है। बस चार चीजें हो गई ना। नकरा है, वाहिद है, नसब है, ठीक है, और तनवीन और तनवीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लाइन, इस्मुल्लाह। हाँ जी, इसको इसका है लाइन, कि और इसको लाइन अभी जिसका जो खबर होती है वो किस हालत में होती है? रफा, आला तरफ। ठीक है, अब इसकी खबर ढूंढे। ला तस्रीबा, तर्जुमा करें ला तस्रीबा। उसने कहा नहीं कोई गिरफ्त। गिरफ्त कह रहे हैं, मलामत ज्यादा अच्छा लफ्ज है, ठीक है। चले मलामत, अब लाइन ऑफ जिन्स का तर्जुमा लाइन, लाइन ऑफ जिन्स कैटेगोरिकल डिनाइल। एग्जांपल जब आप कहते हैं ला इलाहा, किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं है, किस्म की कोई मलामत नहीं, ठीक है, किसी किस्म की कोई मलामत नहीं। जी, अलैकुमुल यौमा, अलई को अला है, ये हरफ जारा है और अलई को मजरूर है, और अल यौमा ये इसमें ज़र्फ है। सर ये हम कल ये मुताल्लिक हो गया, ठीक है जी। उसने कहा तुम पर आज किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं है, ठीक है। अल-यौमा को क्या कहा आपने? जी सर ये वैसे तो इसमें ज़र्फ है लेकिन मंसूब भी है। अब ज़र्फ तो होता ही मंसूब जी, जिसको हम जिसको मफूल फी हम कहते हैं, वो तो होता ही मंसूब है। जी जी, तो इसको हम क्या इसकी तरकीब कर दें, इसकी तरकीब करें, क्या तरकीब करेंगे सर? लाइन ऑफ जिन्स का इस्तेमाल कैसे खबर किया? सर ये अगर हम इसको ही करें तो फिर तो खबर यही बनेगी, अलैकुमुल यौमा। अलैकुमुल यौमा नहीं बनेगी, अलैकुम बनेगी, ये इसकी खबर। अच्छा, अलैकुम बनेगी। और इसको आप ज़र्फ ले लें। अच्छा, आपको मालूम है ज़र्फ जो होते हैं वो क्या बन के आते हैं? मुदाफ। ज़र्फ जी मुदाफ, फिलहाल तो मुदाफ बन के नहीं है ना, अलिफ लाम के साथ। जी यही कल कंफ्यूजन रहा है हमें सर, कल यही कंफ्यूजन रहा है। ज़र्फ जो है वो जब मुदाफ बन के आता है, मतलब ज़र्फ मुदाफ बन के भी आते हैं और बगैर मुदाफ के भी आ सकते हैं, लेकिन राब हल्का होता है उसका। हाँ, लेकिन ज़र्फ जब मुदाफ बन के भी आता है तो अल्टीमेटली वो ज़र्फ बनता क्या है जुमले में? सर मफूल, क्या बनता है? दोबारा बोलिए। मफूल नहीं, देखिए ज़र्फ जब मुदाफ बनता है, अगर ये ज़र्फ ये मुताल्लिक, अगर ये आगे मुदाफला बन जाए तो फिर मुताल्लिक बन जाएगा। मुताल्लिक बनता है। तो बेसिकली ज़र्फ, देखिए ज़र्फ दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। ज़र्फ जो है वो बतौर जो है दो किस्म के ज़र्फ है, कौन कौन से? ज़र्फ ज़मान है, दूसरा कौन है? ज़र्फ मकान, ज़र्फ मकान है, ठीक है। ज़र्फ ये मुझे बताएं ज़मान है या मकान है? सर ये ज़मान है, ये ज़मान है। मकान कौन कौन से होते हैं? इमाम, ये तमाम जो ज़र्फ मकान होते हैं, ज़र्फ मकान, ये तो बनते ही याद रख लीजिएगा मुदाफ है, ये तो लाज़िम मुदाफ बनते हैं।
لیکن جو زمان ہے یہ مضاف بن کے بھی آ سکتا ہے اور اکیلا مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ ذہن میں ایک کنسپٹ کلیئر کر لیں کہ ظرف جب مضاف بن کے بھی آتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا بنتا ہے, جملے میں کیا حیثیت رکھتا ہے, وہ متعلق کی رکھتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو ظرف ہے لیکن بطور متعلق ہی ہے. مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی اور ترکیب بن سکتی ہے لا تثریب علیکم اليوم کی؟ اس کی سوری کیا اس کی کوئی اور سر ساؤنڈ بہت لا تثریب علیکم اليوم کی کوئی اور ترکیب بھی بن سکتی ہے؟ سر میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا. یہ جملہ سر ہم نے مقولہ ہی مجھے بنا نا آپ سکتے کی ہیں. آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی. ہم نے الیوما کا پھر کیا بنایا فائنلی؟ اليوم ظرف ہے نا. اچھا تو پھر اب کیا ظرف بنا؟ مجھے بتائیے کہ ظرف کیا بن سکتا ہے. ظرف جب بنتا ہے تو کیا بن کے آتا ہے؟ وہ ظرف کو آپ ظرف کے طور پہ لیتے ہیں لیکن جملے میں اگر ٹیکنیکلی اور مزید اس کی بات کریں تو کیا بن جاتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. اچھا متعلق بنتا ہے. لیکن یہاں آپ ظرف کے طور پہ لیتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ظرف کو اگر آپ متعلق لے لیتے ہیں تو پھر دو چیزیں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پھر آپ اس ظرف کو لائے رفی جنس کی خبر بنا دیں اور اس کو متعلق کر دیں, جی, یا اس کو خبر بنا دیں تو ظرف ہی رہنے دیں, کوئی ایشو نہیں. اس کو ترجمہ کریں قال لا تثریب علیکم اليوم, کیا ترجمہ بنے گا؟ اس نے کہا تم پر آج ہرگز کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہوگی. اور یہ لا تثریب علیکم لائے رفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اور یہ جملہ اسمیہ قالا کے لیے کیا بن جائے گا؟ مقولہ بنا کالا کے لیے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یغفر اللہ لکم. یغفر اللہ سر یغفر ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اللہ اسم جلالہ فاعل. لکم جو ہے وہ جار مجرور مل کے متعلق ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ فعل مضارع, ہاں جی فعل مضارع واحد مذکر غائب. اس کا ترجمہ ہے اللہ تم کو معاف کرے. اور سر یہ بنے گا جملہ فعلیہ. سر آگے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بولے سر اس کو ہم اللہ تم کو معاف کرے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے تو اس کا ترجمہ ہم اللہ تمہیں معاف کرتا ہے کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کرے گا؟ اوکے میرا اللہ مطلب تمہیں معاف کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا. اوکے کرتا ہے, ٹھیک رائٹ, ٹھیک ٹھیک ہے, کرتا ہے یا کرے گا, ٹھیک, شکریہ. کیونکہ مضارع ہے نا. جی وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. سر واہ جو ہے استنافیہ. ٹھیک ہے, ہوا ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی, یہ مبتدا. ہو گیا. ارحم الراحمین, ارحم جو ہے یہ اس میں تفصیل. صحیح. اور آگے یہ ہے ارحم مضاف ہے اور الرحیمین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ مرکب جو ہے یہ اس میں تبدیل ہو کے مضاف جی اور راحمین جو ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ, یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی, مرکب اضافی, اور یہ خبر بنا. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. اور وہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, یا وہ رحم. الراحمین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. الراحمین مضاف الیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کا کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. الراحمین الف لام آ رہا ہے, کیا ترجمہ ہوگا؟ سب رحم کرنے والوں میں سے.
سب رحم کرنے والوں میں یا تمام رحم کرنے والوں میں ارحم، اب یہ اس میں تبدیل ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے. اچھا، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بیٹے صاحب اس آیت میں کیا سبق ہے آپ کے لیے؟ سر یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. یغفر اللہ لکم، اس کا ترجمہ ہے نا کہ یعنی ظاہر فعل مضارع ہے، لیکن یہاں پہ دونوں چیزیں کرتا ہے یا کرے گا کی جگہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اس میں دونوں معنی آ جائیں گے. اللہ تمہیں بخشے، دیکھیں معاف کرنا بخشنا ایک ہی معنی رکھتا ہے. نہیں میرا دونوں معنی آ جائیں گے، کرتا ہے یا کرے گا. دیکھیں مضارع ہے نا، تو آپ اس کو اسی حساب سے ترجمہ کریں، کیونکہ یہ مضارع ڈیفائنڈ نہیں ہے. اگر یہ مضارع ڈیفائنڈ اگر ہوتا، اگر یہ یغفر سے پہلے لام فتح کے ساتھ ہوتا لا یغفر، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا اللہ تمہیں معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ سین یا صوفہ لگتا تو پھر آپ کہتے ہیں قریب اللہ معاف کرے. تو یہ بالکل اس طرح سے جس طرح سے پہلے ماضی کے اندر دیکھیں تو آپ صحابہ ہو گیا، آپ کو نہیں پتا کب گیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اس کے ساتھ قد لگا رہے تھے تو اس کو ماضی قریب کے مفہوم میں لے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یقیناً ہو گیا یا وہ جا چکا ہے، یقیناً وہ جا چکا ہے. تو یہی والا اسلوب ہے، آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں. کوئی ایشو نہیں. مجھے بتائیے اس آیت میں کیا سبق ملا آپ کو صاحب؟ کیا مجھے سمجھیے کیا سوال کیا سر؟ اس آیت میں کچھ سبق ہے آپ کے لیے میرے لیے کہ نہیں ہے؟ سر اس اللہ میں ہر تو حال میں معاف کرنے والا ہے. بہت بڑا سبق ہے کہ انہوں نے ان کو بالکل معاف کر دیا اور بالکل کوئی ان سے جسے کہتے ہیں پرانی بات یاد نہیں کرائی، بلکہ کہا کہ تم بالکل آج فارغ، مطلب تمہاری میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے سر اس میں یہی ہے کہ ہمیں بھی اسی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دیں، وہ بہتر ہے. بالکل. ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ آپ کا بڑا بھائی ہو یا آپ بڑے بھائی ہو اور آپ کی بہن یا آپ کا بھائی آپ کے پاس آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، ہمارا آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سر وہ تو پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جنرلی ہمارا آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ سر پہلے غصہ دکھاتے ہیں، پھر مان جاتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں. نہیں، پہلے سب سے پہلا کام ہم جو کرتے ہیں وہ تو اس کو گنواتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا. تم نے مجھے شادی کا کارڈ نہیں دیا تھا، پھر جب میں وہاں پہنچی تو تمہاری بچیوں نے میرے ساتھ کس طرح کیا، اور تم نے میری ساس کو تو بلایا، میرے نند کے ساتھ تو یہ کیا. پہلے تو ہم شکوے شکایتیں کہ ہم سب کھولتے ہیں، پھر کسی طرح سے مان بھی جاتے ہیں لیکن دلوں میں رکھتے ہیں. پھر کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں یاد ہے تم نے اس کو بھی یہی کیا، تو تب بھی معافی مانگی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں جو میسج دیتا ہے، اللہ کی جو قصص ہے نا، جتنی بھی قصص یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہی بالکل یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے. جب آپ فتح مکہ کے تب بھی آپ نے یہی بات کہی. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہر وقت معافی کے طلبگار ہو. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو انسان اپنے بندوں کو، اگر وہ کہتے نا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں. آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں. جب آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں گے تو دلوں سے بھی نکال دیں گے اپنے آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے عفو والا میٹر کرے گا. یعنی بخشنے والا میٹر تو یہ کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہے لیکن اللہ نے معاف کر. عفو میں یہ ہے کہ کتاب سے ہی ہٹا دے گا. تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے. ہمارے اندر جو دلوں کے اندر جو بخ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. یہی اصل اس آیت کے اندر جو ہمیں ملتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہم سے اگر کوئی بھی شخص ہم سے کوئی معافی کے طلبگار ہو، کہ ہم رادر کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کو ہم پیچھے جائیں کہ یہ ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا اور کس طرح سے ہوا تھا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. جی جناب آگے چلیں.
اذهبوا بقميصه. جی کون کرے گا؟ جی کون کرے گا؟ جی کون کرے گا صاحب؟ سر میں کرتی ہوں. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ٹھیک ہے. اذهبوا جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر. اور جی ذهب سے ذهب ذا ہے اور بے با. جی فائل اس کا انتم. تم سب لے جاؤ. نہیں لے جاؤ کیوں؟ تم سب جاؤ. تم سب جاؤ. تم سب جاؤ. اور بی کا جی اور بی کا قمیصی بی حرف جار ہے اور قمیصی مجرور، اس کے ساتھ سیغہ متکلم کا لگا ہے. تو پہلے ہم اس کو مضاف لے کر کے اسے مجرور کر دیتے ہیں اور پھر بی کو جارا کر کے اس کو متعلق بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بی بیسیکلی تو بی ساتھ ہوتا ہے نا، ساتھ میری قمیض، میری قمیض ساتھ لے جاؤ. حاضہ یہاں پر حاضہ اس میں اشارہ کے طور پہ ہے کہ یہ قمیض لے جاؤ. یہ کیا بن گیا؟ پورا جملہ نہیں یہ کیا بنا؟ حاضہ کس کے ساتھ ہے؟ حاضہ یہ اسی جملے کے ساتھ ہے. جملہ نہیں ہے تو کلمہ ہے نا. جی جی میرا مطلب ہے کہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے حاضہ کس کا پارٹ ہے؟ یہ سر یہ فعل فاعل اشارے کا استعمال ہے، مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہے، اور یہ حاضہ مضاف مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. رائٹ. مرکب اشاری کے اندر اضافی میں جب اشارے کا استعمال کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اشارہ کس طرف ہوتا ہے. اشارہ اگر مضاف کی طرف ہوتا ہے تو اشارے کو مضاف الیہ کے پاس لگاتے ہیں، اور اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے تو مضاف الیہ کی طرف سے پہلے لگاتے ہیں. قمیصی ھذا. اوکے یہ مضاف میری یہ قمیض. رائٹ. کیا ترجمہ کریں گے قمیصی ھذا کا؟ میری اس قمیض. نہیں یہ میری قمیض. میری یہ قمیض ہوگا نا، مضاف کے ساتھ لگائیں گے نا ہم اسے. کس کے ساتھ آیا ہے؟ یہ مضاف کے ساتھ ہے. مضاف کے ساتھ آیا تو میری یہ قمیض. میری یہ قمیض کا میری یہ قمیض پہلے مضاف آیا اور پھر یہ ہے میری یہ قمیض. تو آپ نے اشارہ جو ہے وہ اس کو ہائڈ کر دیا. ٹھیک. یہ میری قمیض، یہ میری یہ قمیض کیا تھا؟ یہ میری قمیض کے یہ قمیض یہ میری یہ قمیض. جی بتائیے. تو یہ کیا بن جائے گا پھر؟ تم میری یہ سب کیا بن جائے گا؟ آپ جب جارا لے لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا سر؟ یہ متعلق ہو گیا نا جارا مجرور کے ساتھ. ترجمہ کریں. تم سب لے جاؤ. تم سب لے جاؤ یہ نہیں تم سب لے جاؤ میری اس قمیض کو. اوکے تم سب لے جاؤ میری اس قمیض. تم سب لے جاؤ میری اس قمیض کو. جملہ ہے نا، جملہ فعلیہ ہے نا، یہاں تو فا آ گیا نا. تو جملہ فعلیہ کو کمپلیٹ جملہ ہے نا، جملہ تو کمپلیٹ پہ جائے گا نا. اگر آپ اسے ترجمہ کریں تم سب
صاحب لے جاؤ میری یہ قمیص تو کیا ہوگا؟ تو تم جاؤ ذہابہ کا مطلب تو جانا جی. جب ذہابہ باقی پریپوزیشن سے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ٹھیک. ٹھیک ہے. جس طرح سے آتی ایتان کا مطلب ہوتا ہے آنا. جی. ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ بھی باقی پریپوزیشن کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے آنا. ٹھیک. چلیے فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّ بَصِيرًا. فا حرف ایکچولی ہم کل بھی یہاں اس پہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ پہلے جو فعل امر دیا ہوا ہے اوکے یہ جواب امر ہوگا. ٹھیک ہے. فا جو ہے وہ اس کو شو کر رہا ہے کہ اب یہ جواب امر ہوگا. جواب امر کو لے رہے ہیں آپ اس کو. وہ فا آ رہا ہے تو ہمیں فا سے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ فا کس چیز کی انڈیکیشن ہے. دیکھیے جواب امر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. مجھے بات ہے امر کا جو آگے آ رہا ہے جو امر آ رہا ہے اس کا جواب بھی تو امر ہی کی صورت میں آ رہا ہے. ٹھیک. نارملی جب جواب امر ہوتا ہے تو وہ امر کا صیغہ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے وہ اخف ہوتا ہے. ٹھیک. بات سمجھ رہے ہیں. جی امر ہی ہے یہ جی. اور اخف ہو رہا تھا اس وجہ سے مجھے یہ شک تھا یہ شرط تو اس لیے مانا کہ امر ہے. جی. اگر یہ جواب امر ہوتا تو یہ صیغہ پھر فعل مضارع کا ہی ہوتا. پراپر صیغہ ہی ہوتا. جی. لیکن آپ جواب امر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فعل امر وہ جو اس کا جو صیغہ بنتا وہ بنتا نا تلقو بنتا نا. اگر یہ ہوتا نا فتلقو. جی. اگر یہ ہوتا نا فتلقو مثال کے طور پہ تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں جواب امر. اوکے صحیح. ٹھیک ہے. فالقو ہے تو اس کا مطلب اس فا کو آپ کیا لے لیں گی؟ عطف. کیا عطف ہو جائے گا. عطف لے. اب یہ عطف ہو جائے. حرف عطف ہو گیا. پچھلی ہم نے آیات کی تھی تو اس میں جب مجزوم ہوتا تھا ہم اسے کہہ دیتے تھے یہ شرط کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں دوبارہ میرے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب امر آئے گا جی جی امر کے آگے کا ہم جواب امر کس بیس پہ کہتے ہیں کہ آگے والا جو صیغہ ہوتا ہے وہ امر کا صیغہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے لیکن مجزوم ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ امر کا جو جواب ہوگا وہ بھی مجزوم ہوگا. ٹھیک. اس لیے ہم اس کو جواب امر کہتے ہیں. یہاں تو کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے نا. یہ تو خود بذات خود ایک امر ہے. جی. ٹھیک ہے نا. امر کا جواب امر جو ہوگا وہ امر کی صورت میں نہیں ہوگا. وہ فعل مضارع ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کریں فا حرف عطف ہو گیا اور الکو پھر فعل امر جمع حاضر اور ہو جو ہے یہ فاعل مفعول. حاضر اور ہو مفعول. پس اسے ڈال دو. پس تم اسے اور پس تم اسے ڈال دو. ہاں بس تم اسے ڈال دو. ٹھیک ہے. کہاں ڈال دو؟ اعلیٰ وجہی چہرے پر. یہ اعلیٰ وجہی ابھی کرے نا اس کو. اعلیٰ جار ہے اور وجہی مجرور. جار مجرور اور وجہی مجرور ہے. متعلق ہو جائے گا فعل کے متعلق یعنی وجہی اگر آپ کہیں گے کہ مجرور ہے تو کیا وجہی جو ہے وہ کیا غیر منصرف ہے؟ نہیں میرے خیال میں یہ مبنی ہے شاید. مبنی ہے. وجہی وجہون غیر منصرف مبنی نہیں ہوگا. جی تو کیا ہی ہے یہاں پر تو مجرور ہے. ویسے مجرور تو ہے. مجرور تو آپ اس کو کہتے ہیں نا جس پہ کسرہ ہو. میرا سوال جو ہے وہ زیر زبر پہ تو ہو ہی نہیں رہا. میرا تو آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے وجہی کو ڈائریکٹ مجرور کہہ دیا تو کیا وجہی جو ہے مجھے پتا ہے وجہی کے اوپر تنوین آ رہی ہے؟ نہیں.
नहीं अलिफ लाम आ रहा है नहीं। जब किसी इस्म के ऊपर वाहिद इस्म के ठीक। ऊपर तनवीन हो ना ये मुदाफ है कि ये मुदाफ होगा, हल्का है तो मुदाफ माफ होगा ना जी। आप इस चीज को देखें ना इसके ऊपर अलिफ लाम है, हरकत की तो बात ही नहीं कर रहा मैं उससे। जी ना इस पर अलिफ लाम है ना राइट, इसके ऊपर ना तनवीन। अलिफ जी। जब किसी वाहिद इस्म के ऊपर अलिफ लाम भी ना दाखिल हो, उसके ऊपर तनवीन भी ना हो, तो आपके गालिब गुमान क्या आता है कि वो क्या होगा? मुदाफ होगा। ठीक है, ये जी। मुदाफ हो जाएगा। अभी का क्या मतलब होगा? वो भी क्योंकि मुदाफ ले हो जाएगा। मुझे बताइए कौन सा मुरक्कब इजाफी है? ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? अभी के बारे वही अभी सिंपल मुरक्कब इजाफी के कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स वाला पेचीदा पेचीदा, क्योंकि अभी मेरे वालिद और वजी मुदाफ मुदाफ ले आगे बढ़ना, यानी ये कॉम्प्लेक्स होगा। वजी अभी और वजी अभी जी ठीक है, मेरे बाप का शेर है। जी जी ठीक है, ये मुदाफ है और इसको करके आप क्या करेंगे? ये आप जो है ये मुदाफ है मिलकर जारा में मजबूत है। ठीक, और ये जारा मजबूत मिलके तर्जुमा भी करें साथ साथ। फालकूहु अला वजही अभी, बस तुम उसे डाल दो मेरे बाप के चेहरे पर। मेरे बाप के चेहरे पर ओके, और फिर उसके बाद याती वसीरन, याती क्या है? ये फेल मुजारे है। ठीक है, ये मुजारे कैसे है? या ये मादा क्या है? इसका मादा हमजा अलिफ आ रहा है ना, हमजा ता या हमजा था या हमजा ता और या, जी या इसके आखिर में आता है। यस, हमजा ता और या। पहला सीगा बनाइए इसका माजी मुदारे का। आता याती, आता याती। गौर से देखिए, ये कैसे लिखा हुआ है? क्या फर्क है इन दोनों में? सॉरी, इन दोनों में क्या फर्क है? याती, इसको उसमें ये या जो है वो गिरा दिया गया है। तो क्या क्यों गिराइए? आबी की वजह से जी? सर आबी की वजह से गिराई। आती की वजह से गिराइए? याती आखफ है सर। इसकी या क्यों गिराइए? ऐसे लिखा जाना चाहिए ना याती तो। जी, आखफ किया ना, ये आखफ किया है, तो अब ये क्या होगा? जवाब अमर। ये जवाब जवाब अमर। ओके, जवाब अमर ये, क्योंकि जवाब अमर फिर मुदारे ही होगा, ठीक। लेकिन अखफ हो जाएगा। और ये या क्यों गिराइए? अखफ तो है लेकिन या क्यों गिराइए? आप वैसे अखफ थी, गिराई क्यों है? क्योंकि जवाब क्योंकि उसके लिए साकिन है सर उस पे, अगर साकिन और अखफ करना हो तो वो गिर जाता है, वर्ड ड्रॉप हो जाती है। नहीं, हर लफ्ज पे नहीं आएगा। उसके आप हमेशा कहें कि अगर लाम कलमा वाव या है, वाव या साकिन है, और अगर उसको अखफ करना है तो फिर क्या करते हैं? उसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि उसका पता चले। तो ये याती जो है ये हाँ जी वो फैसल में क्वेश्चन कौन सा कर
वो तुम्हारे बताया भी तुम्हारे गूगल कमरे में लैपटॉप में जी ये है, ये क्या है, पहले मुदारे, ठीक, जी बताइए, पहले मुदारे वाहिद वाहिद मुज़क्कर गायब हाजिर या गायब, हाजिर हाजिर गायब या ये, और ये है जवाब अमल, ये है जवाब, और बसीरत क्या हो जाएगा, सिफ्त मुशब्बा है जी, मफूल हो जाएगा। वैसे सिफ्त मुशब्बा भी है ठीक है जी। चलो हाँ अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं सिर्फ मुशब्बा को आप इस जुमले में क्या लेके आ रहे हैं? ठीक है, वो मफूल होगी क्योंकि नस्ब में है। देखिए मैं आपको उससे कैटेगरी थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ क्या राहिमीना जो है वो इसमें फाइल है कि इसमें मफूल है, ठीक है, ये तो नहीं ठीक। पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये इसको आप बताएं जो कि है जुमले में क्या चीज़ है, मफूल है। तर्जुमा करें इसका। बस तुम उसे डाल दो मेरे वालिद के चेहरे पे। याती का तर्जुमा हम क्या करेंगे? ताकि हो जाएगी, याती, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? पलटना है। हो जाएगा, पलटना। राइट, ये जो है आता याती ईतान, इसका माना होता है आना लाना हो जाना। ओके, ताकि 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 क्यों ला रहे हैं? ओ सॉरी, मैं पता नहीं क्यों। ओके, मेरे वालिद के चेहरे पर आ जाए। याती का वैसे तर्जुमा करें ना क्या होगा, फेल मुदारे, वो आता है, आ जाए, आता है, वो हो जाता है जी। याती बसीरन, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा बीना, देखने वाला, देखने वाला जी, हो जाएगा देखने वाला, हो जाएगा देखने वाला। आगे इसकी एक और भी आयत आ रही है जी। वातूनी बिअहलिकुम अजमईन, वातूनी भी जी। वाओ हम हरफे अतफ ले लेंगे, और वातूनी ये भी फेले अमर है, जमा मुज़क्कर हाजिर। वातूनी को बताइए। ये बिल्कुल वो फॉर्म, उसकी स्ट्रक्चर वही है, आता याती से होगा, और हमजा ए या जी, फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर। और इसके अलावा क्या है इसमें? अब इसमें नी भी है। नी का क्या मतलब है, क्या चीज है ये? मुतकल्लम, ज़मीर वाहिद मुतकल्लम, या मुतकल्लिम, क्या है इसमें ये? या मुतकल्लिम है। कैसे पता चला या मुतकल्लिम है? क्योंकि इसमें नून नी आया है जी। क्या तर्जुमा करेंगे? तुम लाना, तुम मुझे ला, मैंने आपको बताया ना, आना जी लाना हो जाना जी। तो पहले लाइक तुम और फिर लाइक मफूल होगा मुझे, करें तर्जुमा। तुम मुझे ला, ओके तुम, ओके तुम मेरे पास लाओ, तुम मेरे पास लाओ, क्योंकि आप पहले आतों का तर्जुमा करें ना, जी तुम लाओ, तुम लाओ, ठीक है, मुझे और मेरे पास लाओ, तुम मेरे पास लाओ, और तुम मेरे पास लाओ, और तुम मेरे पास लाओ। बी जार है, और अभी मैं वैसे आगे बताती हूँ। आहली इसका मजरूर भी होगा, लेकिन अगर हम ये कहें आहली और कुम जो है, ये मुदाफिले हो जाएंगे। ठीक है, बात को आप जारा कहते हैं जी, जारा तो मुतल्लिक हो जाएगा ये, और ये मतलब है इजाफी होके मजरूर, जारा और मजरूर के मुकाबले तर्जुमा करें। अपने और तुम अपने अहल जी, और तुम
और तुम मेरे और तुम लाओ मेरे अहले मेरे पास लाओ और तुम मेरे पास लाओ अपने अहलोयाल को। अहलोयाल आगे आ रहा है अजमाइन अजमाइन तमाम सब या तमाम के सेंस में इकट्ठे करके। लेकिन अजमाइन की क्या हैसियत है? अजमाइन की क्या हैसियत है? अजमाइन जी। और तुम मेरे पास ले आओ अपने अहलोयाल को। बात खत्म नहीं होगी जी। मेरा मतलब इसको हम क्या नाम क्या देंगे अजमाइन को? सोचे, ध्यान में लगाएं। जी जी मेजर साहब। ताकीद। सर इसमें कुछ स्ट्रेस आ रही है ना, तौकीद। तो ये क्या हो जाएगा? तौकीद इसको हम कहते हैं। तौकीद। ओके सर, तौकीद का क्या यानी उसको हम किस चीज को तौकीद कहते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस को सर तमाम के लिए। ओके तौकीद कहते हैं किसी बात को पुख्ता करने के लिए जो ताकीद की जाती है। जरूर आना। आपने जब किसी को आपने दावत दी थी अपने घर की, तो आपने लोगों से आपने उसको कहा था ना, तो आप सबने आना है, जरूर सबने आना है। हालांकि आपने जब उनको कार्ड भिजवाया था उसके बावजूद भी आपने उनको क्या कहा? ताकीद की क्या कहा आपने उनको? सबने आना है, सब पूरी फैमिली ने आना है। देखें, सब बीवी बच्चों सब ने आना है, बहू को भी लेके आना। ऐसे कहते हैं ना हम लोग। जी जी। तो ये ताकीद है। और तुम अपने तमाम अहलोयाल को अपने साथ लाओ। हाँ, इस तरह से तौकीद के लिए आ गया ना। उसको आप किसी तरह से भी लाना चाहते हैं, बोले हैं कुछ। ठीक। जी आयशा जी, वर्बल आयत करें। जी सर। वर्बल आयत करें। लिखने की हिम्मत एक आयत से ज्यादा नहीं होती। आप तो फिर भी अच्छा ठीक है। इसमें बहुत सारी नई चीजें थी वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदूनी। इसमें जो है वो इस्तिनाफ के ले लिया। लम्मा ज़र्फिया शर्तिया। फसलतिल ईरु फसलती जो है वो वाहिद फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, और अल ईरु फ़ाइल। ये दोनों मिलके फेल और फाइल जुमला फेलिया बने, और ये जुमला फेलिया लम्बा के लिए मुदाफ इलैह हो गया तर्जुमा करें ज़र्फिया के लिए। और जब काफिला रवाना हुआ। बेसिकली फसल किसको कहते हैं? ये जो आप कुरान मजीद पढ़ती हैं उसमें जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, उसको हम क्या कहते हैं? फसल फासला, जुदा करना। तो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या करती है? एक सूरत से दूसरे के दरमियान क्या करती है? फर्क करती है, जुदा करती है ना, फासला करती है, फासला करती है। इसका जो बुनियादी माना है ना, वो तो है अपना जुदा करना। ठीक है। अब इसको आप रवा तर्जुमे में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब काफिला रवाना हुआ, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि जब काफिला जुदा हुआ। ठीक है। अच्छा, अल ईरू किसको कहते हैं? काफिले को नहीं, बेसिकली अल ईरू काफिले कहते हैं। याद रखिएगा, अल ईरू का बुनियादी माना काफिला नहीं है, क्योंकि काफिले में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। काफिला इंसानों का भी हो सकता है, बार बर्बादी वाले जानवर नहीं। ये बेसिकली वो ऊंट या गधे जिनके ऊपर गल्ला लाद कर ले जाया जाता है, कि वो
اونٹ یا گدھے ہیں جن کے اوپر غلہ لاد کے لیا جائے. اب وہ ٹرمینالوجی میں آ گیا تو اس کو اپنے قافلے میں بھی ٹھیک ہے. بنیادی مطلب آپ کا ترجمہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن بنیادی معنی بھی اگر ذہن میں ہونا تو یہ بعض بار بڑے کام آ جاتا ہے. یہ جو ایکچولی اس کے جو لنگوسٹک معنی ہوتا ہے نا, یہ آپ کو جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تب یہ بڑا بینیفٹ دیتے ہیں. جب آپ کسی بنیاد روٹ پہ چلے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بڑا فائدہ دیتا ہے. یعنی کچھ لفظ ایک دوسرے کو ریپلیس تو کر دیتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نبی اور رسول دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو فرق آئے گا. ٹھیک ہے, چلیں. قال ابوہم, قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب, ابوہم فاعل, اور آگے جو ہے وہ مقولہ سٹارٹ ہو رہا ہے. انی اس میں حرف مشبہ بالفعل, ترجمہ کریں. قال ابوہم کا ترجمہ کریں. ان کے والد نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا, انی جو ہے حرف مشبہ بالفعل, اور جو ایک سر بات اس میں کلیئر ہونی چاہیے, بیکاز یہاں پہ قافلہ جو ہے مصر سے روانہ ہو رہا ہے اور وہاں پر ان کے والد صاحب کنعان میں ہیں, تو یہ ہم سر ابھی تو ہم کریں. وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں, وہاں تک پہنچے تب بات کیجیے گا. ابھی تو ہم قال ابوہم پہ ہیں سر, ابھی تو ہم قال ابوہم پہ. قال ابوہم کہہ دیا نا, اب یہ ظاہر ہے آگے بھی آ رہا ہے نا, وہ اس پہ بات کرتے ہیں ابھی, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی اچھا, انی حرف مشبہ بالفعل انا, اور یا جو ہے اس میں اسم و انا, لا اجدو میں لام لام تاکید ہے, اور اجدو فعل مضارع واحد متکلم. اور آگے ہے ریحا یوسفہ, یہ مرکب اضافی ہے مفعول کی حیثیت سے. یہ جملہ فعلیہ ہے, اجدو ریحا یوسفہ, اور جملہ فعلیہ خبر انا بنا. اور حرف مشبہ بالفعل اسم و انا اور خبر انا تینوں مل کے جملہ اسمیہ بنے, اور یہ ہے مقولہ. ویسے مقولہ آگے بھی کنٹینیو ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن ہے بے شک میں, البتہ یا یقیناً, پاتا ہوں یوسف کی خوشبو. بے شک میں یقیناً یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. پاتا ہوں کہ پا رہا ہوں؟ پا رہا ہوں. پا رہا ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جی فعل مضارع کو حال کے ساتھ اگر آپ کر دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ضروری ہے کہ لام تاکید میں لام فتح کے ساتھ ہے, لام مفتوح ہے. جی تو میں پا رہا ہوں ایگزسٹنگ, اس وقت حال میں ترجمہ. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, میں پا رہا ہوں. اچھا, آپ نے کیا کہا اس کو کہ فصلت کو آپ نے فعل کا, ایرو کو فاعل کا, ٹھیک ہے, جی اور قالا ابوہم یا قالا کا مفعول آ گیا. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی, قالا ابوہم کا مقولہ آگے آگے یہ جملہ مفعول آ گیا. اور یہ مفعولہ بیسیکلی کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول تو نہیں بن رہا. مفعولہ تو بنا نا, دراصل مفعول کیا بنا ہے اس میں؟ مقولہ قالا کا مفعولہ تو قالا بن گیا نا, ابو, انی لا اجد ریحا, ریحا جی یوسف, جی یہ تو بن گیا. یہ بن گیا. لیکن یہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے. جواب شرط, یہ لمحہ کا جواب شرط ہی بن جائے. جی وہ تو ابھی کرنا تھا اینڈ میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, کرنا یہ تھا, یہیں سے بن گیا. ہاں اس میں کیا وہ بن گیا؟ سر وہ اب کہاں سے بنے گا, انہی سے. ہاں, یہ پورا جو مقولہ ہے, قالا کا جو مقولہ ہے, تو مقولہ آپ ہی اس بنے گا. ہاں آپ اس کو بیسکلی کہیں کہ آگے جو قالا مقولہ آ رہا ہے اور اپنے مقول سے جی مل کر جو جواب شرط بھی ہوگی. آپ اس کو یہ کہیں کہ اور اپنے مقول سے مل کر جو ہے, جی وہ اور اپنے مقول سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جواب شرط بن جائے یہ گا. جواب شرط. جی یہ جواب. ٹھیک ہے, صحیح. آگے آ رہا ہے آگے ہے لولا, اللہ لا ان تفندونی, اور لو جو ہے وہ حرف شرط, ہاں جی, اور لا حرف نفی, اور ان جو ہے وہ پھر حرف شرط. تفندونی جو ہے یہ ہے ان یہ فعل حرف شرط ہے. مضارع, ان حرف شرط ہوتا ہے کیا؟ ان مصدریہ ہے, ان مصدریہ ہے, سوری, ٹھیک ہے. ان مصدریہ, ان مصدریہ ہے. اور تفندونی جو ہے, تفندون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, اور نون زیر جو ہے یہ مفعول. جی دونوں غائب ہے.
حاضر حاضر حاضر. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو نی ہے وہ نون وقایا ہے مفعول. اور یہ فعل اور مفعول دونوں مل کر اور ان کے ساتھ یہ بنے مصدر معول. اور یہ مصدر معول بن کے کیا بنا؟ حرف شرط ہے تو یہ شرط ہوئی نا. اچھا میں آپ کو بتائیے لولا ہے نا, میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, میں آج آپ کو اس کے نوٹ بھی بھیج دوں گا. جی یہ لولا بیسکلی ایک مرکب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لولا کے 5 استعمال ہیں. ٹھیک ہے, لولا کے 5 استعمال ہیں, میں آپ کو بھیجوں گا. تو بہت آسان سا ہے, یہاں سمجھ لیں. یہاں جو لولا استعمال ہوا ہے نا, وہ استعمال ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرف امتناع. کیا کہتے ہیں؟ حرف امتناع. کیا کس کو کہتے ہیں حرف امتناع؟ آہف کے لیے ہوگا تو نہیں آئیڈیا. نو آئیڈیا. حرف امتناع. حرف امتناع کیا کرتا ہے؟ ریسٹرکشن کے لیے آتا ہے بیسک. یعنی ایک چیز کے وجود کی بنیاد پر دوسری چیز کی ریسٹرکشن کو ثابت کرتا ہے. ایک چیز کے وجود کی بنا پر کسی دوسری چیز کی ریسٹرکشن کو ثابت کرنا. اس لیے یہاں لولا کا ترجمہ کہتے ہیں, کیا کریں گے؟ اگر نہ, اگر نہ ہو. اگر کیا نہ ہو کہ تم مجھے بہکاوا سمجھو. تو آپ نے ریسٹرکشن کی نا, ریسٹرکشن کیا تھی کہ وہ جو ابھی میرے صاحب نے کہا تو ان کو جو ہے اپنے باپ کی, اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا, جب وہ کنویں میں قریب تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا. یہ اللہ کی تدبیر تھی, اللہ کی تدبیر. اور جب اللہ نے وہ تدبیر کو ظاہر کر دینا تھا تو ان کو میلوں دور سے جو ہے خوشبو آنے لگی, میلوں دور سے خوشبو آنے لگی. آپ یہ دیکھیں, یہ آپ کے ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ہو جاتا ہے. کبھی ہم غور نہیں کرتے. بعض دفعہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے, آپ کو محسوس ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ ایسے ہوتے ہیں, آپ اپنے میں آپ کو کیوں بتاتا ہوں, میں بعض دفعہ میں سرپرائز وزٹ بہت دیتا تھا. اور کچھ دفعہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں گھر پہ آتا تھا تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھی, چند ایک دفعہ ایسا ہوا مجھے کل سے لگ رہا تھا کہ تو آنے والا. مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں آپ کو کبھی بھی ذکر نہیں ہوتا, دور دور تک نہیں ہوتا. وہ اللہ کی تدبیر ہے. اس پوری صورت کے اندر جو بنیادی چیز آپ کو ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے کہ ایک تدبیر تو وہ ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں, لیکن ایک جو ہے تدبیر اللہ نے کی, اور پھر اللہ کی جو تدبیر ہے اس کے پھر اللہ خود راستے بنا, اللہ خود راستے بنا. جب آپ غور کریں کہ کس طرح سے راستے بنے سارے, کہ جب انہوں نے خواب دیکھا, جب خواب دیکھا تو جب اپنے والد سے ذکر کیا, والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے جو بھائی ہیں دوسرے وہ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے. باپ نے منع کیا اپنے بیٹے کو اس کا ذکر مت کرنا, لیکن بھائیوں کے دلوں میں پہلے سے کچھ تھا. انہوں نے سوچا اس کو مار دیں. سب سے پہلی چیز تو انہوں نے کیا کہی تھی, اقتلوا یوسف. پہلی چیز تو کیا کہی تھی, اقتلوا یوسف. یہی کہا تھا نا, مار دیتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن جو ان میں سے ایک تھا قال قائل منہم, وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا بڑا بھائی تھا, جو پیچھے بھی نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, جس کے بارے میں کہتے ہیں ان کا بڑا بھائی تھا جس کا نام آتا ہے یہودا کہتے, کہ وہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. روایتوں میں جا کے کھانا بھی گرایا تھا. اللہ نے وہاں سے معاملہ نکالا اور کس کے گھر کے اندر لا کے بٹھایا, اور پھر وہاں کس طرح سے معاملات ہوئے, کس طرح سے جیل کے معاملات ہوئے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو کیا. اس سورہ یوسف کا ایک بہت کلوز کنیکشن اللہ سبحانہ, اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, کہ وہ یہ جو سورت ہے یہ اس سال میں اتری ہے جس کو کہتے ہیں
आमुल जी क्या कहते हैं? आमुल हुज़न। आमुल हुज़न, आपको मालूम है ना आमुल हुज़न में क्या हुआ था? जी सर, दो उनको दो उनके साथ बहुत, वो उसकी बहुत परेशानी थी। फिर आप देखें कि सैयदना यूसुफ के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे मामलात आपको एक ही तरह से मिलते रहेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि सैयदना यूसुफ पे तोहमत लगी, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सैयदा आयशा के ऊपर तोहमत लगी। इसी तरह से आप देखें कि जो है वो सैयदना यूसुफ की भी जो है वो वालदा बहुत छोटी उम्र में उनसे जा चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही मामला, सैयदना यूसुफ को जो है उनके भाइयों ने जो है वो कुएं में डाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो कुछ अर्से तक कैद में रख दिया गया उनके साथी के साथ। इसी तरह से आप देखें कि जब वो आए थे सैयदना यूसुफ के पास, जब वो आए तो आपने क्या कहा, ला तस्रीब अलैकुम उल-यौम, और यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से बोली। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलती है। असल चीज ये कि तदबीर जो है अल्लाह का अपना एक तदबीर करने का अमल, हम उसको समझ नहीं सकते। हमारा और आपका काम है कि अपनी बेस्ट एफर्ट के अंदर हम अपनी चीजों को कोशिश करें कि हम उसको आगे लेके चलें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो आखिर वाला पार्ट है लौला, तो आपने इसको हर्फ इम्तना कह दिया, ठीक है ना, अगर ना हो, अन तुफन्नी दूंगी, इसको आपने क्या बनाया? आपने इसको मतलब मोहम्मद बना के क्या बनाया? तो शर्त नहीं, ये लौला शर्त नहीं है ना। जी, अगर खाली लव होता तो शर्त में कह देता। अब ये क्या बनेगा? अगर आपने इसको मस्दर मौवल बनाया तो क्या बन जाएगा? अब इसकी एक राय तो ये है कि इसको मस्दर मौवल बना के इसको मुब्तदा बना लें और इसकी खबर मासूफ करें, ठीक है। और जब खबर मासूफ होती है तो उमूमन याद रखिएगा, जो खबर मासूफ जो ली जाती है उमूमन वो ली जाती है मौजूद। तो आप इसको खबर इसकी मासूफ एस्टिमेट कर लें। सर ये क्या लिखा हुआ है? मौजूद है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसकी खबर मासूफ है और इसको आप मुब्तदा लें, इसके अलावा और कोई चीज नहीं बन सकती और ये जुमले में कोई हैसियत नहीं। मुअव्वल यानी मुब्तदा बन गया। ये मुब्तदा मस्जिद, देखिए मतलब मुअव्वल तो आपको पता है मुब्तदा बन सकता है, खबर बन सकता है, फाइल बन सकता है, मफूल बन सकता है, मजरूर बन सकता है, सिर्फ बन सकती है। इसको आप सीधे सीधा मुब्तदा ले लें, उसकी खबर मासूफ करें। ये मुब्तदा होगा, उसकी खबर मासूफ। ठीक है, इसकी कॉनोटेशन लौला क्या स्टैंड करेगा बीच में? लौला तो मैंने आपको बताया ना, बस उसको हम इतना ही कहेंगे कि ये हर्फ इम्तना है और आगे मुब्तदा आ गया, अगर तू और ये सारा जुमला इसमें है और ये आगे जुमला इसमें हो सर। ये जाएगा। अगर इसमें खबर माज़ूफ है तो इसकी कोई कॉनोटेशन निकलेगी मानी में या नहीं? देखिए, जब कोई जिस चीज को अल्लाह सुब्हानो व तआला ने मासूफ रखा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ उसको मुझे और आपको खोलने की जरूरत नहीं। क्यों खोलते हैं? देखिए, जब कोई सी चीज को अल्लाह सुब्हानो व तआला, कुछ चीजें तो बहुत बेसिक होती है ना, आप तर्जुमे ले आ रहे हैं, जैसे मिन क़ब्लु क्या गया हाजा कर देते हैं, यही कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप ग्रामर्स की किताबों में जाएं तो लोग को आपने देखा होगा बाज़ दफा जवाब कसम मौजूद होता है, कसम माज़ूफ होती है, लोग कसम भी डाल देते हैं कि ये कसम खाई होगी। मैं तो इस चीज की बहुत अगेंस्ट हूं कि ये अल्लाह का कलाम है, इससे मैं और आप कौन होते हैं अपने अल्फाज डालने? बस आप इतना कहते हैं कि खबर इसकी माज़ूफ है, तर्जुमे भी लाने की जरूरत। इसका मतलब इसकी कोई मानी या मफहूम पे कोई कॉनोटेशन नहीं नहीं आएगी ना। देखे ना, अगर ना हो कि तुम मुझे बहका हुआ समझो, बहका हुआ कहो, सर मीनिंग तो इसके क्लियर हो रहे हैं इसी बात से। हाँ तो लेकिन आप क्या बनाएंगे? क्या नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फिर हमें एडिशनल चीजें ऐड करने की तो जरूरत नहीं मीनिंग में भी। नहीं है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। मैंने तो आपको इसीलिए कहा कि ग्रामर वाले क्या करते हैं कि बात जब खुशी होता है तो कहते हैं मौजूद जो है ना, एक मासूफ उसकी खबर। बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स आएंगी ऐसी, बहुत सारी उसमें आता या तो लिल्लाही क्या तर्जुमा करती हैं आप?
سر ریپیٹ کریں گے پلیز, آواز نہیں آ رہی. جو اس میں پڑھتی ہیں نا نماز میں تشہد میں کیا پڑھتی ہیں؟ التحیات للہ, کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ سر اچانک سے ٹرانسلیشن پوچھ لیتے ہیں, میری تو ویک ہے, کوئی اور پلیز بتا دو. آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے. التحیات للہ والصلوات, کیا ترجمہ کیا کرتا ہے التحیات للہ کا ترجمہ بتا دو. تمام بدنی اور مالی اور عبادتیں اللہ کے لیے. مجھے بتائیے کہ التحیاتوں میں سے آپ بدنی اور مالی کہاں سے لے گئے؟ کون سی ڈکشنری دنیا کی ہے جس کے اندر التحیاتوں کا ترجمہ بدنی نکلا ہے؟ کوئی دنیا کی ڈکشنری نہیں. التحیات حیا 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 سلامتی سے بھی ہوتی ہے, تمام سلامتی اللہ ہی کے لیے. پھر کسی نے اس کو شادی تو بڑے دوپہر میں تھی, تو اس کو بھی چھوڑ دیں, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. تو آپ اس کا ترجمہ چلے آپ نے کر بھی دیا, تو کیا کیا آپ نے؟ تمام بقول آپ کے تمام بدنی اللہ کے لیے, تمام بدنی اور مالی عبادتیں, تمام سلامتی اللہ کے لیے. نہیں تو اب اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے سلامتی نہیں سر, اللہ تو ظاہر ہے وہ تو خود حی القیوم ہے نا, وہ ہماری عبادتیں بدنی اور مالی ان کے لیے. سر آپ التحیات کے اندر ہمارا ترجمہ کیسے لے کے آ رہے ہیں؟ التحیات کے اندر آپ ترجمہ نہیں میں لا رہا, میں صرف ایکسپلین کر رہا تھا. نہیں دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو ہم ماشاءاللہ ہم سب لوگ نماز میں پڑھتے ہیں نا سر, اور ہمیں اس کا معنی بھی آنا چاہیے نا. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے معنی کو کس طرح سے لاتے ہیں؟ آپ بتائیے نا اس کا اگر کوئی معنی. میں تو اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں سر آپ سے. ہم نے سر ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے نا, سر ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے. بلے شاہ کا کیا تھا, پڑھ کتاباں کیا کیا میں نے, پر اپنے آپ نے پڑھیا ہی نہیں. کیا کہتا ہے بلے شاہ؟ بڑھیا ہی نہیں ہے, نفس وش بھی بڑھیا نہیں, پتہ نہیں کچھ کہتا ہے نا ایسے ہے نا سر. جی سر, من اندر وچ بڑھیا ہی نہیں. ہاں, من اپنے نال بڑھیا ہی نہیں. نارملی ہم اس کا ترجمہ کیا ہے بیٹا؟ آپ نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی اس میں اب اس کی گرامیٹیکلی انالیسس کریں گے تو پتہ لگے گا. ارے گرامیٹیکل انالیسس تو ہم شاید اس کی کر چکے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے. ہم نے اس کی گرامیٹیکل انالیسس نہیں کی سر. نہیں سر ہم نے نہیں کی. ایسا تو نہ کہیں, سب سے پہلا کام میں یہی کرتا ہوں. التحیات للہ, چلے کرتے ہیں, منہ زبانی کریں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بات ہے آپ لوگوں نے نماز نہیں کی ہے کی ہم نے. نہیں سر نہیں کی. سر آپ نے پلان کیا تھا پر ہم نے کی نہیں تھی, ہم ڈائریکٹ سورت پہ آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, تو آپ نے بہت سر آپ نے پلان کیا تھا, آپ نے پلان کیا تھا پر ہم نے. میں تو ہمیشہ شروع ہی کر رہا ہوں نماز سے. کم سے کم جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہو. چلے بربری کریں گے. جی سر کر لیں. آپ کے پاس کسی کے پاس کھلی بھی ہے یہ تشہد کی دعا؟ کھلی بھی کھولیں ذرا, بلکہ ساری تو کھول سکتے ہیں, کھولیں. جی شروع کریں. جی
जी आयशा पढ़े। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अच्छा जी ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अत्तहियातु क्या लगा? सर ये इसम है ठीक है, और ये रफा हालत में है, मुअन्नस है। मुअन्नस मुज़क्कर को छोड़ देंगे। अच्छा रफा ठीक है। हालत में और क्या है? मार्फा क्या बनेगा? मुब्तदा। मुब्तदा। आगे चले। लिल्लाहि लिल्लाहि ये है जार मजरूर मुतालिक हो गया। मुतालिक या कायम मकाम खबर। ठीक है, आगे आ रहा है वाव। वाव वाव अतफ के बाद आ रहा है वाव। मुझे बताइए वाव किसके ऊपर अतफ आएगा? अत्तहियातु पे। अत्तहियातु पे, तो बेसिकली क्या है? अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु लिल्लाहि। ठीक है? जी अच्छा, जी। अब आपने अत्तहियात को आपने पहले मुब्तदा कहा था, उसको मुब्तदा नहीं कहेंगी, क्या कहेंगी इसको आप? मातूफ मातूफ अलैहि। फिर मातूफ इलैह। मातूफ अलैहि, वाव अतफ, अस्सलावातु मातूफ अव्वल, मातूफ अव्वल मातूफ सानी। मातूफ सानी। मातूफ अव्वल अपने मातूफ सानी और मातूफ अलैहि से मिलके क्या बनेगा? अब मुब्तदा। मुब्तदा बन जाएगा और लिल्लाही उसकी खबर हो गई। मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। अच्छा, ये अत्तहियात हय्या से निकला है। हय्या के अंदर दुआ भी आती है, सलामती भी आती है, कलमात भी आती है। तो अत्तहियात तमाम अच्छे कलमात, तमाम अच्छे कलमात किसके लिए हैं? लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए। वस्सलावात और नमाजें, वत्तय्यिबात और पाकीज़ा चीजें। अब ये बदनी कौली, ये मुझे नहीं मालूम कैसे आया, कहाँ सर अत्तहियातु का दोबारा बता दें, ट्रांसलेशन आपने क्या किया है? तमाम अच्छे कलमात, तमाम अच्छे कलमात अल्लाह के लिए हैं और नमाजें और पाकीज़ा चीजें। एक तर्जुमा इसका इस तरह से हो सकता है, तर्जुमा तो यही रहेगा, लेकिन तर्जुमे की प्लेसिंग दो तरीकों से होती है। एक तरीका ये है कि क्योंकि खबर को मुकद्दम किया है ना मातूफ से पहले, तो फिर आप इसका तर्जुमा करेंगी, क्योंकि अत्तहियातु लिल्लाही है, उसके बाद मातूफ अव्वल और मातूफ सानी आ रहा है। तो अगर कोई चीज मुकद्दम और मुअख्खर होती है तो हम उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। तो फिर आप इसका तर्जुमा करेंगे तमाम अच्छे कलमात अल्लाह के लिए हैं और नमाजें और पाकीज़ा चीजें। और एक दूसरा तर्जुमा ये है कि जो हम स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं मुब्तदा खबर करके, तो आपको हो जाएगा तमाम अच्छे कलमात और नमाजें और पाकीज़ा चीजें अल्लाह ही के लिए। तो मैं आपको ये कहने वाली बात जो कह रहा था वो लिल्लाही तो जार मजरूर है ना, खबर इसकी माज़ूफ है ना, खबर इसकी माज़ूफ है, तो फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं मौजूद है। तो तर्जुमा किस तरह से आपको बैक ऑफ माइंड होगा कि तमाम अच्छे कलमात अल्लाह ही के लिए मौजूद है और किसी के लिए है ही नहीं। अल्लाह अपने बारे में खुद कहता है ना कि अल्लाह को अच्छे नामों से भी पुकारो। जी क्लियर है? ये आपका पूरा पूरा जुमला इसमें होगा। तलब जी क्लियर है? इरम जी क्लियर है? तायरा जी क्लियर है? ये जी जी बिल्कुल आगे सर, आइए, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे आइए। अस्सलामु, अस्सलामु फिर मुब्तदा बनेगा ना, फिर ये नया ठीक है, जुमला बनेगा कि अस्सलाम नहीं? मुब्तदा बन गया। आगे आ रहा है मुब्तदा अलैका, अलैका जार मजरूर। अलैका जार मजरूर, ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सर ये निदा आएगी ना, ये निदा है जी, ना? अय्यो निदा हो जाएगी, हा तंबी, अन नबिय्यु क्या बन जाएगा? मुनादा। मुनादा। ठीक है, निदा और मुनादा जो है वो मिलके निदा बन गई। जी ठीक है ना, हरफ निदा और मुनादा मिलके क्या बन गई? निदा बन गई। ठीक है जी। निदा। आगे आ रहा है व रहमतुल्लाहि। मुझे बताइए रहमतुल्लाहि, ये वाव किसका बना? ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, ये लेकिन ये मुरक्कब वाव अतफ इजाफी किस पे है, आ रहा है? अस्सलामु पे आना चाहिए। हाँ, ये दरअसल क्या है? अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसे ही है ना? जी 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 अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अस्सलामु को आपने पहले मुब्तदा कहा था, अब इसको क्या कहेंगी? मातूफ।
मातूफ इलैह और रहमतुल्लाही मातूफ अव्वल व अतफ बरकातुहू फिर मुरकब इजाफी होके ये फिर मातूफ सानी और ये तीनों मिलके मुब्तदा। मातूफ अपने तीनों मातूफ अलैह अपने मातूफ अव्वल सानी से मिलके मुब्तदा जी और जी अलैह को आप क्या कर लेंगी खबर। खबर कायम मुकाम। ठीक है, जी जी मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बन गया जुमला इस्मिया जी और ये जुमला इस्मिया इस निदा के लिए क्या बन जाएगा ये जवाब निदा। जवाब है निदा। तर्जुमा करें। जी सलाम होगा सलामती सलामती हो अलैका सलामती हो अलैका आप पर अय्युहन नबीयु ए नबी वरहमतुल्लाही और अल्लाह की रहमत व बरकातुहू और उसकी बरकतें। उसकी बरकत। मुझे बताइए क्या मसला था, इतना फर्क माशाल्लाह आप सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, जरूरत ही नहीं थी, खाम मैं तो घबरा गया था। ठीक है जी, आगे आइए। अस्सलामु फिर दोबारा से मुब्तदा। ठीक है, अलैना जार देखिए मजरूर। बस एक चीज का हमेशा ख्याल रखें कि जो वाव अतफ होता है ना उसको आपने हमेशा देखना होता है कि अतफ हो। आप देखिए मैं बात भी कर रहा हूँ, हमेशा आप लोग जब भी वाव आता है मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताएं अतफ किस पे। आपको ये छोटी छोटी बारीकियां है ना कि आपको अपनी पलके क्या होता है नोक पलक जो है ना उसको संभालना है। जी, अस्सलाम मुब्तदा अलैना जार मजरूर व ठीक है। अतफ और अला अब मुझे बताइए ये वाव किसके ऊपर आ रहा है। ये अलैना है। अलैना पे आ रहा है। इसका मतलब अलैना को भी आप मुतालिक नहीं कहेंगी बल्कि क्या कहेंगी। अभी तो ये मातूफ इलैह बना। जबरदस्त, वाव अतफ। अब आगे आते हैं। वाव अल्लाह अतफ इबादी अला जारा इबादिल्लाही जो है इबादिल्लाह ये सालिहीन ये पूरा पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनेगा और ठीक है। ये फिर मजरूर हो जाएगा जारा के लिए और ठीक ये है, जारा मजरूर मिलके मातूफ बनेंगे और मातूफ इलैह अतफ और मातूफ ये मिलके खबर बनेंगे खबर बन जाएगी। तर्जुमा करें। और खबर और मुब्तदा मिलके जुमला इस्मिया। बिल्कुल, तर्जुमा करें। सलामती हो अलैना हम पर व अला इबादिल्लाह सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों पर। जबरदस्त। मुझे बताइए आयशा जी, सच सच बताइए, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। नमाज जब आप पढ़ रही होती हैं तो आपको जहन में होता है ये सारी चीजें। ये होती तो है, बस ये सही पता है, होता है कि हम पहली बात क्यों कर रहे हैं सेकंड बात क्यों कर रहे हैं। अलग जी आपकी भी होती है। सर बस इतनी डिटेल नहीं होती क्योंकि इतना तर्जुमा नहीं इतना हमने कभी गौर किया, लेकिन अब होगा। अब तो आसान है, अब हो जानी चाहिए, अब गलती की जी गुंजाइश नहीं। ठीक अब है, होगा चलें, इंशाल्लाह। आखिरी पार्ट करें। आखिरी पार्ट तो बहुत आसान है जी। आगे क्या है? अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा अच्छा इल्लल्लाह कलमा अशहदु अशहदु अफअलु है ना, तो ये है फेले मुदारे वाहिद मुतकल्लम। ठीक है, तर्जुमा भी साथ साथ कर देना। अशहदु अशहदु मैं गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ। अन मसदरिया हो जाएगा। अन मसदरिया किस पे दाखिल होता है? जुमला फेलिया पे। ये जुमला फेलिया आपको नजर आ रहा है? ला इलाहा, अन को भूल जाए थोड़ी देर। ला इलाहा क्या लग रहा है आपको? ये तो लाए नफी जिन्स है और इलाहा जो है इसका मतलब है ये अन कौन सा है? ये अन मुखफ्फफ है। अन मुखफ्फफ इन मुखफ्फफ होता है, अन मुखफ्फफ। अन मुखफ्फफ का क्या होता है? उसका भी एक इस्म होता है, उसकी भी खबर होती है और उसका इस्म उसी में मौजूद होता है हुआ। तो आप इसको अन ताकीद के लिए आता है। अन मुखफ्फफ करके इसका आप इस्म कहेंगे हुआ। ठीक है, आगे आ जाए। ला लाए नफी जिन्स का, इला जो है वो इस्मु लाए नफी जिन्स हो गया। इल्ला क्या आएगा इधर? इल्ला इस्तस्ना के लिए आएगा। नहीं ये तो हसर है, ये हसर है क्योंकि अल्लाह जो है वो रफा। जी ठीक है, तो अल्लाह की खबर हो गई। तो लाए नफी जिन्स अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके क्या बन गया? ये तो जुमला ये इस्मिया बन गया। जिन्स अपने इस्म और खबर के साथ ये जुमला इस्मिया बना और ये जुमला ये अन इस्मिया
ان جو تھا مخفف اس کی خبر بن گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان کی خبر بن گئی. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. آگے آ رہا ہے واو. جی واو عطف کس کے اشہدو اوپر عطف آیا؟ پہلے والے فعل پہ. اشہدو پہ آیا. اچھا اب اس جملے کو کمپلیٹ کریں. اشہدو کو آپ نے کیا کہا تھا؟ فعل مضارع واحد متکلم. یہ فعل مضارع واحد متکلم. اور اس یہ فعل واحد مضارع واحد متکلم کے اندر فعل و فاعل موجود تھا. جی اللہ الہ الا اللہ یہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ اشہدو کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. ترجمہ کریں اس کا. میں گواہی دیتا ہوں کسی قسم کا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. جی اچھا وا عطف اشہدو فعل مضارع واحد متکلم انا, تو یہ کمپلیٹ آ گیا. ہاں یہاں کمپلیٹ آ گیا. حرف نصب و توکید. حرف نصب و توکید تو اسم جو ہے محمدن اسم انا, اور عبدہ یہ ہے مرکب اضافی, یہ ہوا معطوف الیہ. با عطف رسولہ پھر مرکب اضافی ہو کے معطوف, اور معطوف الیہ اور عطف اور معطوف یہ تینوں مل کر خبر انا, اور یہ خبر انا کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ اشہدو کے لیے مفعول, اور یہ جملہ فعلیہ. معطوف اور معطوف الیہ مل کے جملہ معطوف. یہ ترجمہ کریں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو پتہ یاد ہوگی. جی بہت مختصر سی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی کوشش کریں. نماز جو ہے نا, نماز کی جو بیسک چیزیں ہیں نا اس کو ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو کرا چکا ہوں. آپ جو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک, اس کی ذرا کریں. تعوذ کی کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سبحان رب العظیم, پھر رکوع سے کھڑے ہو کے جو آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اس کی آپ کریں. پھر رکوع سے اٹھتے وقت جو آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد, آپ کو اس کے معنی آنے چاہیے. سجدے کی دعائیں آپ جو پڑھتے ہیں, پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں جب آپ بیٹھتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, وہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں. اس کے بعد تشہد ہے, تشہد آج ہم نے کیا. اسی طرح سے پھر جو درود ہے, آپ درود کی بھی انالیسس کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. میرے خیال میں شاید ہم نے کی بھی تھی, مجھے یاد نہیں, اس کو بھی کریں انشاءاللہ. یہ نظر ذرا دوڑائیے گا اس پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی کلیئر ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ مزید آیات کریں. اور بس میں بار بار ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہم لوگوں سے کہ کوشش کریں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کو قرآن میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. قرآن میں اپلائی کریں گے چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.